نیکسٹ انسرٹ کے ٹیب میں سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیکسٹ کے آپشنس کو، جس میں سب سے پہلی کمانڈ ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس. ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ کا ایکچوئل فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیج پر ایک سمپل باکس کریٹ کر سکتے ہیں اور اس باکس کے اندر اگر کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہیں وہ ٹائپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں www.computertrainingurdu.com اور میں اس کے فارمیٹنگ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس پر بھی مزید کام کر سکتا ہوں. تو ایک ایسا باکس ہے جس کے اندر آپ کچھ ٹائپنگ اگر کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس اسی پیڈ کے اندر آپشنس اویلیبل ہے ہیڈر اینڈ فوٹر، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے، کیونکہ عام طور پہ جب ہم لوگ پروفیشنل ڈاکیومنٹ کے پرنٹ آؤٹس نکالتے ہیں تو اس پہ کمپنی کا نام، ڈاکیومنٹ کا نام وغیرہ اور خاص طور پہ پیج نمبر وغیرہ ہم لوگ یہاں پر انسرٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری فیسلٹی ہمیں ہیڈرز اینڈ فوٹر سے ملتی ہے. پیج کا سر ہیڈر، پیج کا پیر فوٹر، بیسکلی ایک سمپل سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہے. جب ہم ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کرسر جو ہے وہ پیج کے ٹاپ پر آ جاتا ہے اور ہمیں پوچھتا ہے کہ آپ نے پیج کے ٹاپ پر کیا ٹیکسٹ ٹائپ کرنا ہے. لائک کمپنی کا نام آلریڈی یہاں پر موجود ہے، XYZ کمپنی کراچی پاکستان، تو میں یہاں پیج کے ٹاپ پر کمپنی کا نام نہیں دینا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر پیج کے ٹاپ پر پیج نمبر جو ہے وہ خود بخود انسرٹ ہو جائے. تو اس کے لیے میں پیج نمبر کی کمانڈ کی مدد لیتا ہوں. پیج نمبر سلیکٹ کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ نمبر آف جتنی بھی شیٹس میں پرنٹ آؤٹ نکالوں گا، کمپیوٹر ہر پیج پر خود سے آٹو جنریٹ نمبرز جو ہے وہ آٹو جنریٹ کرے گا. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے اب فوٹر کے اندر جانا ہے تو میں فوٹر کی کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اویلیبل آپشنس کو یوز کرتے ہوئے، لائک میں نے ہیڈرس میں جانے کے بعد فوٹر کو نن رکھا ہوا ہے، ہم فوٹر میں چلے جاتے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ فوٹر میں بیسکلی میرے پاس نمبر آف پیجز آ جائیں کہ اس ڈاکیومنٹ کے کتنے پیجز ہیں، آج کی کرنٹ ڈیٹ ہم پرنٹ کر سکتے ہیں، کرنٹ ٹائم ہم دے سکتے ہیں، ہم فائل کا پاتھ دے سکتے ہیں. فائل کا پاتھ دینے سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماسٹر فائل یعنی پرنٹ آؤٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے یا ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فائل کی کرنٹ لوکیشن کیا ہے، کس ڈرائیو اور کس فائل کے نام سے میں نے اس کو سیو کیا ہے. ہم فائل کا نام یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ آلریڈی میں نے پہلے ہی دیا ہوا ہے. ہم شیٹ کا نیم اگر کچھ ہے تو وہ ہم دے سکتے ہیں، جیسے میرے پاس شیٹ کا نام امپلائی ڈیٹا ہے تو وہ میں دے سکتا ہوں. کمپنی کا لوگو یا کوئی خاص پکچر اگر ہمیں دینی ہے تو وہ خاص پکچر ہم یہاں پر دے سکتے ہیں. فائنلی اگین ہم گو ٹو ہیڈر پہ کلک کرتے ہیں، ہم پیج کے سٹارٹ پر چلے جاتے ہیں. تو یہ کچھ ہیڈرز اینڈ فوٹرز کی کمانڈ لے کر ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. فائنلی جب میں اپنی شیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ہیڈر اور فوٹر مجھے اپنے ڈاکیومنٹ پہ پرماننٹلی نظر آ رہا ہے، اور اگر میں پرنٹ پریویو کی کمانڈ کی مدد لیتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہیں. اس وقت چونکہ میرے پاس دو پیجز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پیجز پر اس نے خود سے پیج نمبرز جنریٹ کیے اور پیج کے باٹم پر اس نے خود ہی فائل کی لوکیشن، کس نام سے فائل کو سیو کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر ہمیں ایزیلی نظر آ رہی ہیں. فائنلی میں پرنٹ پریویو کو کلوز کر رہا ہوں. اگر مجھے اس نارمل اسکرین پر آنا ہے، اس وقت دیکھیں یہ پیج لے آؤٹ جیسی اسکرین ہمارے پاس بن گئی ہے. اگر مجھے اس کو نارمل اسکرین پر لے جانا ہے تو میں ویو پر جا کر پیج لے آؤٹ سے نارمل کی ونڈو پہ کلک کروں گا تو میں اپنی ایک نارمل ونڈو کی طرف دوبارہ آ جاؤں گا. دین انسرٹ کے ٹیب کے اندر تھرڈ کمانڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ورڈ پیڈ. ورڈ پیڈ بیسکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیڈنگس وغیرہ یوز کرنے کے لیے کچھ خوبصورت سے اسٹائل گیلریز موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ کس اسٹائل میں ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر نمبر آف اسٹائلس اویلیبل ہے. جسٹ اس کو سلیکٹ کریں اور جو بھی ٹیکسٹ آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹ آپ ٹائپ کر دیں. فار ایگزامپل میں ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کیا جو کہ کافی بڑا ہے. ٹائپ ہو جانے کے بعد ہم اس کی فونٹ رائٹنگ کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. ٹھیک ہے، میں اس کی سائز کو ڈیکریز کر دیتا ہوں. میں اس کے فارمیٹ کے مینیو پہ چلا جاتا ہوں اور ہم نے لاسٹ یاد ہوگا السٹریشن کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، وہی سارے آپشنز دیکھیں یہاں پر اویلیبل ہے. آپ اپنے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنی مرضی کے کوئی کلرز فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن آپ کریٹ کر سکتے ہیں، کتنی ڈارک ہوگی، آؤٹ لائن کا کلر کیا ہوگا، کوئی اسپیشل افیکٹس آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں.
تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ میرے لاسٹ ٹیوٹوریلس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اس میں سے مل جائے گی. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں آبجیکٹ کی کمانڈ. آبجیکٹ کا مین بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ایک پروگرام سے نکل کے دوسرے پروگرام میں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت مائکروسافٹ ایکسل پہ کام کر رہا ہوں اور ایکسل سے نکل کے میں کسی دوسرے سافٹ ویئر پہ جانا چاہتا ہوں. لائک میرے کمپیوٹر میں موجود جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان تمام کی لسٹ میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے, اور میں بہت ہی آسان سا ایک سافٹ ویئر سلیکٹ کر لیتا ہوں, بٹ میپ یعنی پینٹ برش سافٹ ویئر. فائنلی میں اوکے کرتا ہوں. پینٹ برش پہ آنے کے بعد میں اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈرا کرتا ہوں, اور ڈرا کرنے کے بعد لائک میں اس میں کچھ کلرز اپنی مرضی سے فل کر لیتا ہوں, اور فائنلی باہر کلک کرتا ہوں پیج پر تو وہ امیج دیکھیں مجھے یہاں پینٹ برش کی امیج جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے. تو آپ ایک پروگرام سے نکل کے دوسرے پروگرام میں جا سکتے ہیں. ڈبل کلک کرنے سے آپ دوبارہ پینٹ برش میں داخل ہو سکتے ہیں جس پر آپ کام کریں. کام کر چکے دوبارہ آپ ایکسل کی شیٹ پر کلک کریں, اپنے پینٹ برش سے نکل کے آپ ایکسل پہ آ سکتے ہیں. تو آبجیکٹ ایک بہترین کمانڈ کہ آپ ٹیمپرری طور پر اپنے پروگرام سے نکل کر کسی دوسرے سافٹ ویئر میں جا سکتے ہیں. وہاں پر جو بھی کام کریں گے اس کو اپنے پیج کے ساتھ کنٹینیو یا اس کو امبینڈ کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس سمبل. سمبل کی کمانڈ کے اندر ہمارے پاس کچھ خوبصورت سے فونٹس موجود ہوتے ہیں. ایکچولی سمبلز جو ہے وہ فونٹس ہی ہوتے ہیں, لیکن ان فونٹس کو ڈفرینٹ اسٹائل سے لکھا جاتا ہے یا اس کے شیپس بنا دیے جاتے ہیں, جس میں سے سب سے اچھے اور امپورٹنٹ جو اگر آپ کو سمبلس چاہیے تو وہ آپ کو ویبڈنگس بینڈنگس میں مل جائیں گے. جیسے میں یہاں سے ویبڈنگ سلیکٹ کرتا ہوں یا میں یہاں سے وینڈنگ سلیکٹ کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں یہاں پر نمبر آف خوبصورت شیپس اویلیبل ہیں. آپ کو اس میں سے جو بھی شیپ چاہیے آپ اسے جسٹ سلیکٹ کریں اور انسرٹ کے بٹن پہ کلک کریں, وہ شیپ آپ کی شیٹ پر آپ کے سیل پر انسرٹ ہوتا چلا جائے گا. یا پھر آپ ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈبل کلک پریس کرنے سے بھی اس شیپ کو حاصل کر سکتے ہیں. فائنلی آپ کلوز کرتے ہیں, وہ شیپس آپ کے پاس انسرٹ ہو گئے. آپ ان شیپ کی سائز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائز بڑھا سکتے ہیں. آپ ان کے کلر چینج کر سکتے ہیں, انہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. باقی تمام ٹیکنیکس آپ اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی فارمیٹنگ ٹول کے اندر دیکھی ہوئی ہے. چونکہ یہ تمام سمبلز جو ہیں وہ سارٹ آف ٹیکس ہی ہوتے ہیں, اس لیے اس پر فارمیٹنگ ٹول کی تمام چیزیں اپلائی ہو سکتی ہیں.